اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں شیاٹیکا پین، جس کو ارک النساء بھی کہا جاتا ہے اور جس کا عام عرف عام میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ لنگڑی کا درد ہے۔ لنگڑی کا درد کیا چیز ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک میں علاج کیا ہے؟ کیا یہ آپریشن کے بغیر لنگڑی کا درد جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو ہماری اسپائنل کارڈ ہے، یہ جو جس کو عام ہم لوگ حرام مغز کہتے ہیں، یہ ہمارے دماغ سے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر ایک نرو ہے جو آتی ہے، جس سے مختلف قسم کی جو نروز کی شاخیں ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر جاتی ہیں، ادھر جاتی ہیں، ادھر جاتی ہیں۔ تو وہ جو نروز ہیں ان کی جو شاخیں ہیں وہ ہمارے دماغ سے میسج کو لے کر آتی ہیں اور وہ ہم تک پہنچاتی ہیں، جن سے ہمیں سینسیشن، احساسات محسوس ہوتے ہیں۔ گرمی ہے، سردی ہے، درد ہے اور کوئی نمنس ہے، کوئی جو ہے نا سن پن ہے، کچھ بھی جو محسوس ہوتا ہے وہ ہماری وہ نروز ہیں وہ دماغ تک میسج کو لے کر جاتی ہیں، جس سے ہمیں وہ محسوس ہوتی ہیں اور دماغ سے جو ہے نا پیغامات آتے ہیں جس سے ہماری یہ چیزیں جو حرکت کرتی ہیں۔ تو یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے اور ہماری دونوں ٹانگوں کے اندر جو شیاٹیکا وین ہے وہ وہی ایک شیاٹیکا نرو جو ہے وہ ایک موجود ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی نرو ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ پٹھا ہے جو ہماری اس کے اندر سے گزرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو اور بعض دفعہ بڑوں کو بھی یہ ہپ پہ جو انجیکشن لگاتے ہیں ڈاکٹر، تو بڑی احتیاط کرتے ہیں، خاص طور پر اس کے وہ 3 حصے بناتے ہیں اور ایک حصے میں جو ہے نا وہ انجیکشن لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ شیاٹیکا نرو کے اندر جو ہے نا وہ پن، اس کی جو سوئی ہے وہ چپ جائے، چلی جائے، تو بعض دفعہ وہ پوری کی پوری ٹانگ جو ہے وہ بالکل ضائع بھی ہو سکتی ہے اور وہ اس کے اندر سے حرکت ختم بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نہ ہو تو مستقل شیاٹیکا پین شروع ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو کمر ہے اس کے اندر L4 اور L5 یہ جو 2 ہمارے موہرے ہیں، ان کے اندر ایک ڈسک موجود ہوتی ہے۔ ہر موہرے کے اندر ایک ڈسک موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک موہرا ہے اور ایک یہ موہرا ہے، اس کے درمیان میں ایک ڈسک موجود ہوتی ہے۔ تو اس ڈسک کے کسی وجہ سے سلپ ہو جانے سے، اس ڈسک کے کریک ہو جانے سے یا اس ڈسک کے ہرنیٹڈ ہو جانے سے یعنی باہر نکل آنے سے، بعض دفعہ کسی بھی وجہ سے، تو یہ شیاٹیکا پین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا جو کمر ہے، یہ کولا ہے ادھر کا یا ادھر کا جو ہمارا جو ہپ ہے، اس کے اندر سے یہ درد محسوس ہوتا ہے پیچھے سے، اور نیچے تک جو ہمارے گھٹنوں سے ہوتا ہے ہوا ٹخنوں تک یہ درد جاتا ہے، اور درد اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کوئی الیکٹرک شاک ہوتا ہے۔ اس قدر شدید قسم کا درد ہوتا ہے، یا کسی نے اس کو آرے سے یا آری سے چیر دیا ہو جگہ کو، اس طرح کا درد محسوس ہوتا ہے، اور انسان اپنے پاؤں کو زمین پر لگا کر نہیں چل سکتا، اس ٹانگ کو جس ٹانگ میں یہ درد شروع ہو جاتا ہے، ارک النساء۔ اور اسی وجہ سے جب اس کو ٹانگ کو وہ لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کو ہم لنگڑی کا درد کہتے ہیں۔ لنگڑی کا درد کہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ٹانگ نیچے نہیں لگتی، اور اس درد کو اگر بندہ لے کر مستقل اپنے ساتھ برداشت کرتا رہے اور اس کا کوئی علاج نہ کروائے تو بعض دفعہ ٹانگ چھوٹی رہ جاتی ہے، ٹانگ سکڑ جاتی ہے، اور اگر ٹانگ سکڑے نہیں تو کم سے کم بے حس ہو جاتی ہے، یا اس کے اندر اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بیساکھی لے کر چلوں اور اس ٹانگ کو نیچے نہ لگاؤں۔ تو یہ جو درد ہے یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر کوئی غلط قسم کا کوئی نرو کے اندر کوئی انجیکشن لگ جائے تو اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، نیورالجک پینز جو آتی ہیں وہ بعض دفعہ ہمارے انزائٹی سے، سٹریس سے بھی ہو جاتی ہیں، کسی شدید صدمے سے، غم سے بھی ہو جاتی ہیں، چوٹ لگنے سے، کوئی کم سے کم
3 فٹ سے کوئی بندہ جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے یا کوئی خاتون گر جاتی ہے تو اس کو اگر یہ اسی ریجن میں جو ہے نا وہ چوٹ آ جاتی ہے، اس سے بھی کوئی چیز وزنی اٹھانے سے بعض دفعہ وہ نرو جو ہے وہ کھنچ جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو خاص طور پر اپنا قد بڑا دکھانے کے لیے اونچی ہیل والی جو ہے نا وہ جوتے پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو اونچی ہیل جو ہے وہ بھی بعض دفعہ یہ نرو پین جو ہے نا وہ یہ شیاٹک پین جس کو ہم لنگڑی کا درد یا ارکن نساء کہتے ہیں اس سے شروع ہو جاتا ہے۔ بعض ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ وائلٹ جو ہے وہ پیچھے وہ لگاتے ہیں، ڈالتے ہیں پینٹ کی جیب میں، اور ساتھ جو ہے وہ ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، اس کی وجہ سے مسلسل اس نرو کے اوپر دباؤ آنے کی وجہ سے بھی یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے بعض دفعہ یہاں پہ زیادہ بوجھ آنے کی وجہ سے وہ اسپائنل کارڈ کے اوپر بوجھ آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسل جو ہے وہ کھنچ جاتا ہے، وہ نرو جو ہے وہ کھنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لیفٹ سائڈ کا یا رائٹ سائڈ کا جو ہے وہ ارکن نساء شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ دونوں ٹانگوں میں بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ 40 سال سے اوپر کے جو افراد ہیں، 50 سال کے، وہ اس میں آسٹیوپروسس شروع ہو جاتا ہے، وائٹامن ڈی کی کمی شروع ہو جاتی ہے، کیلشیم کی کمی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ ارکن نساء یا لنگڑی کا درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بادی چیزیں کھانے، گرم سرد ہونے سے بھی یہ درد بعض دفعہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ارکن نساء پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر تقریباً 40% افراد جو ہے اس میں کسی نہ کسی وقت مبتلا رہتے ہیں یا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جو 40% جو لوگ ہیں وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلے جب ہم ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ MRI کرواتے ہیں، اور اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ ڈسک جو ہے وہ سلپ تو نہیں ہوئی، کہیں مورا جو ہے وہ ڈیمیج تو نہیں ہوا، کہیں مورے کے اندر گیپ تو نہیں آ گیا، یا مورا جو ہے وہ ایک مورے کے اندر تو نہیں گھس گیا۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے یہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ لنگڑی کا درد جو ہے وہ MRI میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لنگڑی کا درد ہے۔ اب اکثر جو ہے نا اس کے لیے آپریشن ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ بھئی یہ بہت حساس جگہ ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ یہاں چوٹ لگ جائے تو وہ ہمارا یہ پورا دھڑ جو ہے وہ بعض دفعہ بالکل بے حس ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بجائے اس کے کہ ہم آپریشن کے ذریعے سے علاج کریں، اور اس میں بے تحاشا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور اگر ہم مسلسل پین کلر کھائیں تو یہ بھی کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ درد تو وہیں موجود رہتا ہے، صرف پین کلر سے وہ ایک دفعہ وہ جگہ جو ہے وہ بے حس ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی اس کی میڈیسن کھائیں ایلوپیتھک کی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت سے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو اس کے لیے کون سی خوراک کھانی چاہیے، کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، اور ہومیوپیتھی کی ایسی ادویات بتاتا ہوں جن سے یہ لنگڑی کا درد، ارکن نساء یا جس کو ہم شیاٹیکا پین کہتے ہیں وہ ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر چلنے سے اس درد میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہماری برائیونیا بڑی اچھی میڈیسن ہے، اور اگر رات کو سوتے میں درد میں اضافہ ہوتا ہے تو کالی فاس بڑی اچھی میڈیسن ہے، اور پریگنینسی کے دوران میں اگر یہ درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو سیمیسفیوگا ہماری بہت اچھی میڈیسن ہے جو اس میں بڑا اچھا اثر دیتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ روٹین میں درد رہتا ہے اس کا، اور اس کو گرمی سے افاقہ ہوتا ہے تو میگنیشیم فاسٹ جو ہے وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ کسی چوٹ کی وجہ سے یہ درد شروع ہو گیا ہے تو آرنیکا بڑا اچھا کام کرتی ہے، اور چوٹ کے علاوہ کوئی آپریشن کروایا ہے، آپریشن کے بعد یہ درد شروع ہو گیا ہے، یا ٹیکے سے انجیکشن سے یہ درد شروع ہو گیا ہے تو اس میں ہائپیریکم بڑا اچھا کام کرتی ہے، ہائپیریکم میڈیسن دی جا سکتی ہے۔ اور کوئی چوٹ اس طرح کی لگی ہے کہ جس میں مسلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں تو اس میں ہم ساتھ اس کے اسٹیفسکیریا بھی دے سکتے ہیں۔ ہڈیاں ڈی جنریٹ ہو گئی ہیں یا اس میں آسٹیوپروسس کا عمل شروع ہو گیا ہے تو اس میں ہماری کلکیریا فلور ہے، روٹا ہے، کلکیریا فاس میڈیسن ہے جو لی جا سکتی ہیں، اور یہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں۔ میں نے ان کی پوٹینسی اس لیے نہیں بتائی ہے کہ سیلف میڈیکیشن بعض دفعہ اس مرض میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کریں،
وہ آپ کو یہ میڈیسن دے تو بغیر آپریشن کے اور بڑی جلدی جو ہے نا اس مرض سے نجات مل سکتی ہے. اور باقی رہی بات کہ ہم کھانے پینے میں کیا احتیاط کریں اور باقی کام کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم کیلشیم بیس جو خوراک ہے وہ زیادہ لیں، دھوپ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے وہ لیں تاکہ اس کے ذریعے سے وائٹامن ڈی جو ہے وہ ابزارب ہو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر گرمی سے اس درد کو افاقہ ہوتا ہے اور بیٹھنے سے، سکون سے بیٹھے رہنے سے درد کو افاقہ ہوتا ہے، تو اس میں برائیونیا میں نے بتائی ہے. اور چلنے پھرنے سے اگر درد میں افاقہ ہوتا ہے تو اس میں رسٹاکس میڈیسن بہت اچھی ہے. آپ باتی چیزیں نہ کھائیں اور آپ بلا وجہ کسی کے کہنے پر اس درد کو ختم کرنے کے لیے یا اپنے طور پر اس کے لیے کوئی ایکسرسائز جو ہے نا وہ تجویز نہ کریں. ہر بندے کے لیے جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ایکسرسائز جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے معالج سے ملیں، ڈاکٹر سے ملیں، وہ آپ کو اگر کوئی ایکسرسائز ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ لیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی فلیٹ اور سخت بیڈ پہ سوئیں، اپنا بیٹھنے کا سیٹنگ پلان جو ہے اس کا پوسچر کو چینج کریں. اور اگر پریگننٹ خاتون ہے تو وہ آرام زیادہ کرے بجائے اس کے کہ زیادہ کھڑے رہنے سے. تو اگر باقی جو ہیل والا جوتا پہننا جو ہے اس کو کم کر دیا جائے اور ٹائٹ جو ہے وہ لباس کو نہ پہنا جائے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ احتیاطیں یہ النساء یا لنگڑی کے درد کو ٹھیک کر سکتی ہیں. ہومیوپیتھی میں اس کا بڑا کامیاب علاج موجود ہے. اس کے لیے یہ ہمارا واٹس ایپ موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا یہ فون نمبر ہے، اس پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے. آپ ہمیں خود وزٹ کریں. 20 پیشنٹ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہمارے اسی ٹنور میں جو ہے وہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں، صحت یاب ہوئے ہیں. آپ بھی ہم سے اگر آپ کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو رابطہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.